بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ابھی ہم بات کریں کہ عدلیہ کے کردار اور عدلیہ بالخصوص سپریم کورٹ کے اندر اور بالخصوص قاضی فیض عیسیٰ کے کنڈکٹ اور عدلیہ کا جو وقار مجروح ہوا ہے اس کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں بہت ہی پرومیننٹ اور لائر کمیونٹی میں وکالت میں ایک بہت ہی، میں اگر یہ کہوں کہ اس وقت موجودہ حالات میں سب سے سینئر اور جو ٹاپ کلاس آپ کہہ رہے ہیں لائر کا درجہ رکھتے ہیں، بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، انہوں نے جو تبصرہ کیا ہے گزشتہ دن مطیع اللہ جان کے ایک انٹرویو میں، وہاں انہوں نے جو باتیں کی ہیں جو بہت ہی ریلیونٹ ہے۔ اگرچہ جب پیپلز پارٹی کی بات آتی ہے، بلاول کی بات آتی ہے، تو اس وقت ان کا تھوڑا موقف اور ہو جاتا ہے، لیکن بالخصوص موجودہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ اور قاضی فیض عیسیٰ کی جو سربراہی میں یا چیف جسٹسی میں جو ہونے والا عدلیہ کا عدل کا جو نظام تھا، وہ جس طرح تہس نہس ہوا اور جس طرح سے انہوں نے اپنے ادارے کو تو تباہ و برباد کیا ہی کیا، اپنے ججز کی اور لوور جوڈیشری کی جس طرح تضحیک کی، وکلاء کی جس طرح تضحیک کی، اور سیاست کو جس طرح انہوں نے بالکل خراب کیا، اور پھر اپنے ساتھی ججز اور بالخصوص اپنے جو کمنگ چیف جسٹس سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جن کے ان کے اوپر بڑے دیکھا جائے تو احسانات بھی ہیں، بظاہر یہ لگتا ہے کہ انہی کی وجہ سے وہ چیف جسٹس بھی بنے، اگرچہ ان کا اس سے پہلے جو چیف جسٹس رہے ہیں عمر عطا بندیال صاحب، ان کے ساتھ ایک بڑا اختلاف تھا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا، لیکن اس کے باوجود بھی عمر عطا بندیال صاحب نے سپریم کورٹ اور بالخصوص چیف جسٹس کا جو ایک ڈیکورم ہے اس کو کافی حد تک مینٹین رکھا، اور اس وقت اگرچہ ان سے ان کی طبیعت اور ان کے تھوڑا رویہ مختلف ہونے کی وجہ سے آئین کو جو ہے اور ملک کی سیاسی ڈھانچے کو بڑا دھچکا بھی لگا عمر عطا بندیال کی وجہ سے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا ٹائم کسی حد تک چیزوں کو بیلنس رکھ کے گزار دیا، لیکن بدقسمتی سے اس وقت بھی قاضی صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جو ڈیکورم تھا، عدلیہ کا جو ڈیکورم تھا، اس کو انہوں نے کافی حد تک خراب کیا، اور پھر جب وہ چیف جسٹس بنے تو اس وقت لگتا ہے، جس طرح عمران خان صاحب بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ لندن پلان کا حصہ تھے، تو وہ اس وقت پھر جو ہے وہ چیزیں بالکل کھل کر سامنے آ گئے، جس طریقے سے انہوں نے حلف لیا۔ لیکن جی میں نے تو بطور ایک لا اسٹوڈنٹ جس طریقے سے انہوں نے حلف لیا تھا، اور جس طرح اپنی وائف کو اور جس پاکستانی روایات کے خلاف، جوڈیشری اور عدلیہ کی روایات کے خلاف جس طرح انہوں نے ننگے سار اپنی محترمہ بیوی کو حلف کے دوران اپنے ساتھ کھڑا رکھا، میرا خیال ہے کہ یہی ان کا جو ایک چیف جسٹس اور عدلیہ کے وقار کو اور ڈیکورم کو جو ہے وہ یہیں سے ان کا گیسچر جو ہے وہ جاتا ہے کہ وہ باعث تھے اور وہ لندن پلان کا واقعی حصہ تھے، اور انہوں نے یہ ساتھ کھڑا کر کے بتایا تھا کہ میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ یہ بہت ہی جو میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی تاریخ میں یہ سیاہ ترین دور ہوگا۔ ادھر اعتزاز احسن صاحب نے بڑا زبردست تبصرہ کیا ہے، انہوں نے ججز کو، جو لوور جوڈیشری ہے، جو پیچھے آنے والے ججز ہیں، جو انصاف پسند آئین پر عمل کرنے والے، عوام کے حقوق کا تحفظ کرنے والے، شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنے والے جو جسٹس صاحبان ہیں، انہوں نے نام بھی لیے، جسٹس منصور اور دیگر جو ججز ہیں، ان کو یہ مشورہ دیا ہے تو آگے نیچے تک عطر منیلا تک، کہ وہ لوگ کسی بھی پریشر میں آ کر کسی بھی طرح سے وہ استعفے دینے سے گریز کریں۔ وہ جو لائر کمیونٹی ہے، بارز ہیں، اگرچہ پاکستان جو بار کونسل ہے وہ مینیجڈ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں
کہ جو پاکستان کی لائر کمیونٹی ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہے اور انہیں کسی صورت بھی استعفے دے کر گھروں کو نہیں جانا چاہیے۔ یہ بات ان کی بڑی درست ہے کہ اگر یہ اچھے لوگ، انصاف پسند لوگ، آئین پر عمل کرنے والے لوگ، جس طرح جسٹس منصور علی شاہ ہیں جنہوں نے آگے چیف جسٹس بننا ہے، تو یہ بڑے ایسے لوگ ہیں جن کو اس وقت بالخصوص ملک کو، عدلیہ کو ضرورت ہے، تو ان کو منیب اختر ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کو کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ ان کو کسی بھی بطور احتجاج یا کسی مصلحت کے تحت یا بطور غصہ کر کے یا کسی بھی دباؤ کے تحت ان کو ریزائنز کر کے اپنے گھروں کو نہیں چلا جانا چاہیے، کیونکہ یہی تو چاہتا ہے نظام دین، یعنی جسٹس یہ جو جسٹس صاحبان کو مشورہ دیا ہے اعتزاز احسن نے، یہ انہوں نے بالکل درست دیا ہے کہ وہ کھڑے رہیں اور اپنی جو ان کے آئین اور قانون کے ساتھ وہ کھڑے رہیں۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ 26 تاریخ کو یہ اپنے اپنے دفاتر میں آئیں، کیونکہ بات اب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی پیرالل ایسی کورٹ بنتی ہے، کوئی فیڈرل کورٹ، کوئی جو ہے آئینی کورٹ، تو اس کا یعنی وہ کوئی اگر بنتی بھی ہے تو وہ ابو دا سپریم کورٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو جس طرح سے ایک مسودہ آیا ہے، پی ٹی آئی نے بھی اس سے کسی حد تک اتفاق کیا ہے، تو اگر کوئی ایسا ڈھانچہ بنتا ہے، اگر آپ کو بہت ہی جلدی ہے کہ جی آئینی جو ہے وہ معاملات بڑھے، تو آپ بنائیں، جس طرح جمعیت علماء کہتی ہے کہ جی اس میں 5 رکنی بینچ بنا دیں، ہائی کورٹس کے اندر 3 رکنی بینچ بنا دیں، آئینی بینچ جو ان معاملات کو سنے، ہنگامی بنیادوں کو سنے، اور آئینی جتنے بھی پینڈنگ کیسز ہیں ان کو ہنگامی بنیادوں پر ختم کر لیں۔ پی ٹی آئی کی بھی یہی رائے، آپ جسٹسز تعداد بڑھا دیں، یہی جو ہے وہ اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑے درست چیزیں جو ہیں وہ ان کی نشاندہی کی ہے۔ اگرچہ کہ اعتزاز احسن صاحب، میں خود یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بلاول کا جب نام آتا ہے تو ٹھیک ہے، ان کا زبان لہجہ ہمیشہ جو ہے وہ نرم ہی رہتا ہے اعتزاز احسن صاحب کا، لیکن اگر وہ چیئرمین بلاول سے بھی توقع رکھتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے خود کہا کہ ایک ایسی چیز جو بلاول نے کہی کہ جی قائد اعظم نے فیڈرل کورٹ کا جو ہے وہ تصور دیا تھا، تو دیکھیں جی ان کے جن حالات میں دیا تھا، وہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ اس وقت یہ بیفور پارٹیشن تھا، یہ اس وقت برطانوی جو حکومت تھی اس سے فیڈرل شریعت کو اپنا فیڈرل کورٹ مانگی گئی تھی، کیونکہ جو بھارت کے اندر جو ہائی کورٹس تھیں ان کے اوپر کوئی ایسی کورٹس نہیں تھی، اپلیٹ کورٹ یعنی سپریم کورٹ یا فیڈرل کورٹ کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اگر ان کی اپیل جانی ہوتی تھی تو وہ برطانیہ میں جاتی تھی، اس عدالت میں، اس وقت حالات اور تھے۔ اب آپ کے پاس جو ہے وہ سپریم کورٹ موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ پھر ایک اور جس طرح انہوں نے دیکھا نا اسلام آباد ہائی کورٹ بنا دی تھی، اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیا کراتے ہیں یہ، اگرچہ دوسری ہائی کورٹس پر بھی یہ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کو انہوں نے گھر کی باندھی بنا دیا ہوا تھا، وہاں پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بٹھا دیا جسٹس قاضی جیسا چیف جسٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بٹھا دیا عامر فاروق جیسا، اور پھر ان کو مینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اعتزاز احسن صاحب نے پیپلز پارٹی کو بھی صحیح مشورے دیے ہیں، انہوں نے اپنی بات بھی درست کی ہے، انہوں نے جو اپنے تحفظات ہیں وہ بھی بتائیں، لیکن جو انہوں نے سب سے اہم بات کی ہے وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان ججز کو، جسٹس صاحبان کو استعفیٰ دینے سے روکنے کی بات جو انہوں نے کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے۔ اور پھر جو جسٹس منصور علی شاہ اور دیگر جسٹس ہیں، منیب اختر جی، ان کو 26 کے بعد اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور یہاں بھی اگر فرض کیا یہ آئینی پیکج لے بھی آتے ہیں جس میں عدلیہ کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے اکثریتی ججز کو نوٹس لے لینا چاہیے اور ان کو اکثریتی بینچ کو بیٹھ دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ان کو اپنا کام شروع کر دینا چاہیے، اور ان کو سسٹم میں یعنی اب اس طرح سے رول پلے کرنا چاہیے۔ اگر بہت سارے اختلافات بھی ہیں، ان چیزوں سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح چیف جسٹس افتخار چودھری نے ریئیکٹ کیا تھا، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے
کہ اگر کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا جائے گا ان اچھے لوگوں کی طرف سے، تو پھر یہ برے لوگ اس سسٹم پر مسلط ہو چکے ہیں